صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ ہم کیوں شادی کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی کیا نیت ہے؟ جو شادی کر رہا ہے اس کی کیا نیت ہے؟ جس لڑکی کی شادی ہو رہی اس کی کیا نیت ہے؟ اور وہ اس کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی لڑکی پسند کرنی ہے، آپ کو اپنے گھر کے لیے بہو پسند کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے کیا خاکہ ہے، کیا نقشہ ہے کہ چلو بیٹا 22 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اس کی شادی کرا دو۔ کیوں کرا دیں؟ شادی کے بعد کی وہ کیا آپ کی سوچ اور ذہنیت ہے جس پر آپ عمل کرنے کے لیے اس تو میدان عمل میں آ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ابھی آپ نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح سنت ہے اور نکاح کی کئی فضیلتیں ہیں اور کئی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، تو اگر جن کی نکاح ہو چکی ہیں، اب اس وقت یہ ذہن تھا کہ گھر والے کہتے تھے شادی کر لو، اور ہم نے شادی کر لی، تو اب جنہوں نے شادی کر لی اس وقت یہ نیت نہیں تھی کہ آیا یہ فضیلت ملے گی، یہ نیتیں میں کروں گا تو یہ ثواب ملے گا، تو آیا یہ ثواب کا مستحق ہوگا نکاح کے بعد بغیر کسی نیت کے کی؟ اور اگر نہیں تو اب یہ ثواب کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نکاح کرتے وقت کی جو نیتیں تھیں وہ، اور بعض وہ نیتیں ہیں جن کا نکاح کے بعد کا کنٹینیو ہونا یہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس نیت کا محل نہ رہا اس کی تو نیت نہیں ہو سکے گی، محل نہ رہا، لیکن جن نیتوں کا موقع اور محل حسب موقع موجود ہے ان نیتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا جائے اور نیتیں کر کر اپنے آگے کے لیے ثواب کمانے کی صورتیں پیدا کرتا جائے، ہے نا؟ واللہ تعالی عالم ورسول عالم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، یہ بعض والدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خاندان میں لڑکی ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں لڑکے کی، تو کیا کوئی لڑکا ایسا ممکن ہے کہ جو مطلب کہ لڑکے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی لڑکی خود ہی ڈھونڈ کے اسے نکاح کر سکے؟ اصل میں ڈھونڈنے کے لیے تو پھر اس کو لڑکیاں ڈھونڈنی پڑیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی لڑکی پر نظر پڑی اور وہ اچھی لگ گئی تو اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دے۔ اس طرح کہیں پڑھا نہیں ہے کہ وہ لڑکی لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلے،
اچھا، لڑکی لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلے یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ضرور نہیں کہ ہر لڑکے کے پاس ایسے خاندان کے افراد ہو جو اس کے لیے شادی کا انتظام کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ وہ چند لوگوں کو، جان پہچان والوں کو بولے گا کہ میں نکاح کا، شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا نکاح یا شادی کروا دیجئے. تو وہ لوگ ڈھونڈیں گے نا اور معلومات کریں گے. لڑکا یہ لڑکے کا ڈھونڈنا ہی ہے. ایک شخص جو نکاح کا اب ذہن بنا چکا کہ میرے کو اب شادی کر لینی ہے، اب اس کے گھر میں یا اس کے قریب کوئی ایسے رشتہ دار نہیں ہے جن کو یہ کہہ سکے کہ یار میرے لیے نکاح کا میں ذہن رکھتا ہوں، میری شادی کروا دیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے اپنے جان پہچان والوں کو بولے گا کہ میں شادی یا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھ لیجیے اگر کوئی ایسی خاندان یا لڑکی ملے تو اب وہ 4 آدمی بھی بات کریں گے کہ یہ لڑکا ہم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور شریف لڑکا ہے. یوں ایک طرح سے میں بات کر رہا ہوں، شریف ہے اور نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر اسلامی بھائی ہے. اگر کیونکہ عموماً ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے چند لوگوں میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو عموماً رشتوں کا ذریعہ بنتی ہیں. ہمارے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کروانے والے اور والیاں کیا ایک پورے، یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ ہاں اس کا ایک شعبہ بنا ہوا ہے. تو بعض اوقات لوگ اس کی طرف کہہ دیتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں اس شعبے میں بھی، لیکن اس کو یہاں وہاں کہہ دیا جاتا ہے. تو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے، لڑکوں کے نام اور اتے پتے ہوتے ہیں اور ان کے خاندان ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اتے پتے خاندان ہوتے ہیں. تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بات چیت کرتے ہیں، یوں نکاح کروا دیتے ہیں. مگر اس طرح لڑکے کو لڑکی ڈھونڈنے کا کام سونپ دیا جائے، ایسا کہیں پڑھا سنا نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اور سوال ہو اس موضوع سے متعلق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکے کی بات پکی کی جاتی ہے تو لڑکی والے اس کا بینک بیلنس یا فرینڈ سرکل یا کتنا کماتا ہے، کتنا پڑھا لکھا، یہ دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دینداری دیکھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں دینداری میں اور اس کی دینداری اور جو چیزیں نا، اس حدیث کو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات شریف میں جو نقل کیا ہے نا، اس کو بھی میں بیان کر دیتا ہوں. کہ آپ فرماتے ہیں، جیسے حدیث پاک جو میں نے بیان کی، یہ میں نے احیاء العلوم سے پڑھ کر بیان کی، اس کو میں اب مشکات شریف سے پڑھ کر بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان ارشاد فرمایا، جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو. اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. جو آپ کو میں نے شرح بیان کی نا، وہ اس کے دوسرے حصے کی تھی، زمین میں فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے. پہلا حصہ یہ ہے کہ جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں جو خطاب ہے نا، اس میں جو کہا جا رہا ہے، یہ لڑکی کے جو اولیاء کو ہیں جو اس کی شادی کرواتے ہیں. چونکہ عادتاً عورت خصوصاً کنواری لڑکی ہوتی ہے کہ اولیاء سے ہی نکاح کی گفت و شنید کی جاتی ہے، لڑکی سے ڈائریکٹ تو نہیں کی جاتی. اس لیے ان سے ارشاد فرمایا گیا. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں لڑکی والوں کو، اگرچہ اس کا عکس بھی جائز ہے، یعنی اگر اس کا الٹا بھی ہو جائے کہ وہ اس کو دے تب بھی جائز ہے. اچھا، اب جس کی تمہیں وہ پیغام نکاح وہ شخص دے، یہ ہو گیا. اب آ گیا یہ، یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات اور اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکے کے اخلاق سے مراد، ٹھیک ہے، اب اخلاق سے مراد یہ وضاحت سمجھ لیجیے گا، تندرستی، عادت کی خوبی اور نفقے پر قدرت سبھی داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ ہے لیکن بیمار، تندرستی بھی اس کی دیکھنی ہے، عادات کی خوبی دیکھنی ہے کہ عادتیں اس کی اچھی ہیں یا نہیں ہیں. تیسری چیز کیا دیکھنی ہے کہ نفقہ، اس کے جو
کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھر وغیرہ جو بھی اس کو ضرورت ہے عورت پر، جو مرد پر لازم ہے کہ نفقے کے متعلق جو ہے نا نفقہ دینا یہ مرد کے لیے لازم ہے، اس کے متعلق یعنی مہر اور نفقہ یعنی خرچ وغیرہ پر قادر ہو تو یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ایسا نہیں کہ یہ اس میں نہیں آتا. پھر اس میں کف کا بیان الگ ہے لڑکا ڈھونڈنے میں، وہ ہے مطلب برابری کا دیکھنا، مگر اس میں لڑکا لڑکی کے مقابلے میں کچھ اپ گریڈ ہونا چاہیے. یہ کف کا بیان پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ بالکل اس طرح کی چیز نہ دیکھی جاتی ہو، لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے صرف یہی دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ شہزادے کی آمد مرحبا. کیوں حاجی؟ اچھا ابھی تشریف رکھیے. ہمارے یہاں ہے یہ کہ صرف اور صرف یہاں پر لڑکے کے مال و دولت دیکھا، یعنی یہاں تک بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سود سے کماتا ہے یا رشوت سے کماتا ہے. یہ بھی آپ کا علم ہے کہ اگر لڑکے کی آمدنی کا تعلق سود ہے، رشوت ہے، ناجائز و حرام ہے، تو عموماً لڑکی والوں پر اس کا کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. جیسے اپنے میں کمائے تو سارا ہے، کمانے اپنا پہلا سوال ہے کمانے کو ہے. دو چیزیں مین دیکھتے ہیں، دکھتا کیسا ہے، کماتا کتنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کے باطن کو کون چیک کرے گا؟ اب یہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو گالیاں دے گا، کوسنے دے گا، غصے کے مارے مار کر اس کو ادموا کر دے گا، لڑکی کی غلطی کی صورت میں اسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا. کیا دے گا؟ کبھی یہ سوچا ہم لوگوں نے؟ اور آپ دیکھیے کہ کتنے گھر شادی کے بعد ٹوٹ رہے ہیں ان چیزوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے. ہم کنٹینیو کرتے. اب اگر لڑکی کی بات کی جائے گی، کیونکہ یہاں بات ہے لڑکے کی، اب اگر لڑکی کی بات کی جائے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. 4 وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال پر، خاندان پر، حسن پر اور دین پر. تم دین والی کو اختیار کرو. اب یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی، جو پچھلے سلسلے میں ہم نے جو لڑکے کے متعلق ہم نے سنا کہ دینداری اور اخلاق وغیرہ کے حوالے سے، تو یہاں پر لڑکی کی بیان کیا گیا کہ اگر اب تم کو لڑکی تلاش کرنی ہے، بیٹی بہو تلاش کرنی ہے، اگر کوئی شخص اپنے لیے بیوی چاہتا ہے تو اب اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا اس کا بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو. مال و جمال فانی چیزیں ہیں، دین لازوال دولت. نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے. یا ڈاکٹر اقبال کا شعر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں. تو مفتی صاحب نے یہ حدیث پاک جو بیان کی اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہ شرح دی، تو اسلامی بہنوں کی تلاش کے لیے بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ خاندان بھی دیکھنا ہوتا ہے،
حسن و جمال بھی اپنی جگہ پر، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا جدا اہمیت ہے، لیکن مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو، کہ یہ پہلے دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ دیندار نہیں ہے، خوف خدا والی نہیں ہے، با حیا نہیں، تو اب جو دیگر روایتیں ملیں گی جو ہم آگے کے سلسلے میں سنیں گے وہ کیسے پوری کرے گی؟ جو اس کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں، اخلاقی شرعی ذمہ داری تو سیکھی نہیں، اس کی اس معاملے میں تربیت نہیں ہے، تو وہ آنے کے بعد مسائل پیدا کرے گی آپ کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ اب گھر کے لیے داماد چاہیے، تو داماد کے لیے جو مدنی پھول بیان ہوئے یہ ہم نے سنے پچھلے سلسلے میں، اور اب جو آپ کو گھر کے لیے بہو چاہیے اس کے لیے بھی ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھیے. یہ حدیث پاک میں نے مسلم شریف کی بیان کی. بات نکاح سے ہماری لے کر چلیں، ہم شادی سے لے کر چلیں، تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. بڑی برکت والا نکاح ہوا جس میں بوجھ کم ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ نہایت جامع ہے، یعنی نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بے ہدا رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اب نکاح جیسی عظیم شے جس سے دین و ایمان کا تحفظ، نظر کا تحفظ، شرمگاہ کا تحفظ، معاشرے کو فتنے فساد سے بچانے کا جس میں تحفظ ہو، اتنی ساری برکتیں اور اتنے سارے تحفظات اور اتنی ساری اس کی فضیلتیں ہم نے جو پچھلے سلسلے میں سنی ہیں. اب اس نکاح کو کرنے کے لیے کتنا خوبصورت مدنی پھول میرے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. اب یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع پر جتنا میں کہتا ہوں کلام کریں اتنا کم ہے. ہر شادی اس وقت ہونے والے ہمارا موضوع بن سکتی ہے. اس شادی میں ہونے والی منگنی، رشتے سے پہلے، پھر لینے دینے کی گفتگو، حتیٰ کہ دلہن کی نکاح کا جوڑا، دولہے کا جوڑا، پھر دلہن کی ماں کو کیا ملا، دلہن کی بہن کو کیا ملا، دولہا. بعض قوم ہے جس میں دلہن سر فہرست ہے کہ ان کو کیا ملا، وہ لڑکے والے وہاں دبتے ہیں. مگر عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لڑکی کا پہلو کمزور اور لڑکے والوں کا پہلو غالب ہوتا ہے. اچھا، اب بات یہ آتی ہے بعض جگہوں پر کہ جناب جو دینا ہے نا آپ بیٹی کو دو،
یا چلے اگر آپ اپنے داماد کو خوشی سے دینا چاہتے ہو دے دو. چلو اب اگر داماد کو بھی دینا چاہتا ہے اگر لڑکی کا باپ, تو داماد کی ماں کہاں سے آ گئی, اس کی مطلب وہ ساس کہاں سے آ گئی؟ اب لڑکا بھی سیانا کہ میری ماں کے لیے کیا آیا, میری بہن کے لیے کیا آیا. وہاں سے بہن پوچھتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں آیا, تیرے لیے آتا ہے. اب یہ ناک کٹوا کر سسرال میں اپنی بہن کے لیے بھیک مانگتا ہے. یہ معزز بھکاری کہلاتے ہیں. اس طرح کے داماد یہ معزز بھکاری کہلاتے ہیں جو اپنے سسرال سے بھیک مانگتے رہتے ہیں. ان کی زندگی بھیک مانگنے میں گزر جاتی ہے. سسرال کا ہی مال کھا کھا کر یہ بڑے ہونے کا, آگے بڑھنے کا ذہن ہے. بڑے تو ہو گئے تھے تب تو شادی ہوئی ہے, یہ سسرال کا مال کھانے کا ان کا ذہن ہوتا ہے. اور لڑکی کیا دیتی, تو گویا کہ انہوں نے زندگی بھر کا ایگریمنٹ کروا لیا ہے کہ جب بھی داماد صاحب کو ضرورت ہوگی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم قرضہ لے کر بھیک مانگ کر بھی داماد کا پیٹ بھریں گے, ہماری بیٹی کی ساس کا پیٹ بھریں گے, ہماری بیٹی کی نند کا پیٹ بھریں گے. ایون کہ اس کی بیٹی کی نند کے شوہر کو بھی قرضہ چڑھ گیا تبھی اتارے گی اس کی بھابھی کی ماں, اس کی بھابھی کا باپ کہ اب ہم کو تھوڑا پیسے دو ورنہ تمہاری بیٹی تکلیف میں آ جائے گی. اتنا ظلم و ستم. یعنی شادی سے, جیسا بھی پچھلے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ حج کے لیے گئے حج سے آئے. آپ بتائیے ہماری میمن کمیونٹی میں تو یہ ہے, میں میمن ہوں, اسپیشلی ہماری باٹوا کمیونٹی, میں باٹوے کا ہوں. باٹوا کمیونٹی میں تو بعض جگہ پر حد ہے, یہ سب کو پتا ہے, حد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شرعی تمام کاموں سے بچنا نصیب فرمائے. حد ہو گئی, اور گھر کے معاملے میں حد ہو گئی, لینے دینے کے معاملے میں حد ہو گئی. پھر کہتے ہیں جناب باٹوے والوں میں بھی طلاق کم ہوتی ہے, تو طلاق اپنی جگہ پر کم ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ جو مطلب کہ گلے دبائے جا رہے, اور بعض رشوت کے حکم میں بعض چیزیں, اس کا کون سد باب کرے گا؟ اب لے کر آپ بولو کہ طلاق کم ہو گئی, تو گویا کہ طلاق نہ ہونے کی صورت میں آپ رشوتیں کھا رہے ہو. یہ تو کوئی مطلب, میں باٹوے والا ہوں, مجھے بولنے میں کیا ہے؟ جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے, جس کمیونٹی میں ایسا ہو رہا ہے, جس قوم میں ایسا ہو رہا ہے, سب کو اس معاملے میں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آپ کا گھر زندگی میں بھرتا رہے, نئے سے نئے پھل آپ کے گھر پر آئیں, اور آپ عجیب قسم کی مطلب کہ سوچ ہیں کہ نیا پھل کا موسم آیا تو آپ کی فوراً نظر بیٹی کے سسرال پر چلی گئی. دیکھو وہاں سے کیا آتا ہے, سونے میں کیا آتا ہے, چاندی میں کیا آتا ہے, کپڑے میں کیا آتا ہے, سردی میں کیا آتا ہے, گرمی میں کیا آتا ہے, خزاں میں کیا آتا ہے, بہار میں کیا آتا ہے, اس کی شادی میں کیا آتا ہے, اس کی منگنی میں کیا آتا ہے, ماں کو کیا آتا ہے, بہن کو کیا آتا ہے. حد ہو گئی یار, یقین مانیے حد ہو گئی ہے. اس کو کچھ روکنے کی کوشش کریں. جو میرے ناظرین اور حاضرین ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی قدرت دی ہے, کوئی ایسی طاقت دی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسے بولنے کے لیے موقع ہیں, پلیز بولیے. ایک اچھی اور منفرد ایک مخصوص انداز میں, جہاں جہاں جس طرح بول سکتے ہیں, جو دائرہ کار ہے ہمارا بولنے کا, اس میں بولیے. اور کسی صورت شادی کو ہلکے بوجھ والی بنا دیں. میں نے پچھلے سلسلے میں آپ کو بیان کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی شادی کیسے کی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے, ایک گٹلی جتنا سونا جمع ہوا, ایک گٹلی جتنا سونا. نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد ولیمہ, تو صحابہ نے مل کر ایک بکری ذبح کر دی, اسے ولیمہ ہو گیا. آپ یار کیسی مدینہ شادی تھی یار. اب تو اتنا تو پیٹ بھر کے تو سونا دینا پڑتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر نکاح مشکل ہو گئے. جب نکاح مشکل ہوئے تو آپ دیکھیے کہ بہت ساری کنواری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کنواری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت سارے نوجوان شادی نہیں کر پا رہے, مہنگائی کی وجہ سے, اخراجات کی وجہ سے. اب تو مارکیٹ مشہور ہو گیا, تو مارکیٹ کا نام نہیں لینا, مارکیٹ مشہور ہو گیا, یہ جہیز مارکیٹ ہے, سارا جہیز یہاں سے مل جاتا ہے. تو نیچے سے لے کر اوپر تک, آگے سے لے کر پیچھے تک, بیڈ شیٹ سے لے کر تولیے تک, صابن سے لے کر شیمپو تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد, یعنی کہ سال یا 6 مہینے کے بعد رخصتی کی جاتی ہے. تو پہلے تو یہ کہ کیا یہ درست ہے کرنا؟ اس کے علاوہ نکاح کرنے کے بعد لڑکا لڑکی کے جو ماہانہ اخراجات ہے وہ اٹھانے پر اس کو مطلب اٹھانا ضروری ہے اس صورت؟
دیکھیں رخصتی میں اگر گیپ ہے تو شرن تو جائز ہے، اس میں شرن کوئی ناجائز ہونے کی صورت نارملی طور پر نہیں ہوتی کہ نکاح ہوا اور اس کے سال کے بعد 2 سال کے بعد اگر رخصتی کی کوئی صورت ہے تو ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تو رخصتی بعد میں ہوئی تھی، تو یہ تو صورت موجود ہے۔ اور دوسرے رخصتی سے پہلے کیا عورت پر مرد نکاح ہو گیا تو کیا اس کے پر اس رخصتی سے پہلے اس عورت کا نان نفقہ واجب ہے یا نہیں ہے ایسی صورت میں؟ جی مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ ایک عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو جس طرح عام شادی کی صورتوں میں جب رخصتی بھی ہو جاتی ہے تو بیوی کا نفقہ شوہر دیتا ہے، تو جب رخصتی نہیں ہوئی تو کیا اس صورت میں بھی شوہر پر اس کا نفقہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب بھی فقہاء کرام نے اپنی کتب کے اندر اس کی صورتیں بنا کر دیا ہے۔ اس کی جو 2 بڑی موٹی صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر شوہر نے رخصتی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کر دی جائے تاکہ بیوی اس کے ماتحت آ جائے، تو اور بیوی انکار کرے، اگر بیوی انکار کر دے گی اس مطالبے کی صورت میں تو نفقے کی مستحق نہیں ہے، شوہر پر اس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر نے مطالبہ ہی نہیں کیا رخصتی کا، دونوں اپنے اپنے انداز میں رہ رہے ہیں، وقت آنے پر رخصتی ہوگی، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کا نفقہ دینا ہوگا۔ جس صورت میں انکار کی بات فقہاء کرام کرتے ہیں کہ بیوی نے انکار کر دیا تو نفقے کی مستحق نہیں ہے، اس میں بھی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر انکار کرنے میں وہ حق بجانب ہے، جیسا کہ شریعت نے اس کو بعض رخصتیں دی ہیں، مثلا مہر کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جو فوراً ادائیگی جس کی ضروری ہوتی ہے، جسے مہر معجل کہتے ہیں۔ مہر معجل کی صورت میں بیوی کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ اگر مہر معجل شوہر ادا نہ کرے تو بیوی رخصتی سے انکار کر سکتی ہے، شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ اگر صورت یہ تھی کہ مہر جو مقرر کیا گیا وہ مہر معجل تھا، یعنی فوراً دینا تھا پیشگی، تو بیوی کو اس کے مطالبے کا حق تھا۔ جب بیوی نے مطالبہ کیا کہ میرا مہر معجل جو ہے وہ مجھے دیا جائے اور شوہر اب مہر سے انکار کر رہا ہے، اس صورت میں بیوی نے رخصتی سے انکار کر دیا یا اس کے گھر والوں نے اسے کہا اور بیوی انکار کر رہی ہے کہ میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، تو فقہاء کرام کہتے ہیں جب وہ انکار کرنے میں حق بجانب ہے تو اس صورت میں بھی شوہر پر نفقہ اس کا لازم ہوگا۔ یہ اس کی یعنی ایک مختصر سی صورت ہے۔ اور عام طور پر جو شادیاں ہمارے یہاں بالغہ کی ہوتی ہے، بڑی عمر میں ہوتی ہے، تو یہ بالغہ جو عورت ہے اس کے نکاح اور رخصتی نہ ہونے کی جو تفصیل ہے نفقے کی، اس کا مسئلہ بار شریعت میں اسی طرح درج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیکھیے وبرکاتہ۔ پہلے 1 ڈش کا کافی وہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آہستہ سے دوبارہ کھانا ہے، یعنی 6 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور کئی کھانے ہوتے ہیں۔ آج مہندی کا ہو رہا ہے تو کل یہ ہو رہا ہے، آخری ولیمہ ہوتا ہے، یعنی 6 7 8 دن تو کھانے چلتے ہی رہتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے، اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ 1 ڈش پہ آ گئی تھی بات تو کچھ عرصہ رہا، پھر دوبارہ آج کل دیکھیں 12 بجے 12:30 بجے کھانا شروع ہوتا ہے، اور تقریباً جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو تقریباً 2 2:30 بجے ہوتے ہیں، اور جو بھی جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے بیچارے چلے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے پھر وہ ادھر ادھر رکشہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہر چیز کو ہم شرعاً ناجائز نہیں کہتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات کی میں تائید کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بعض کام ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر اگر نہ کیے جائیں تو اس سے معاشرے میں بڑی بہتری آ سکتی ہے، کہ عام لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے کھانے پینے کے لینے دینے کے ٹائمنگ کے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے حضور کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میرے یہاں 10 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، اب 10 بجے جاتا کون ہے؟ اسے 10 بجے کھانے کا ڈھکن اٹھائے، اگر یہ 12 بجے شروع کرتا ہے تو 12 اور 12:45 کے درمیان فارغ ہو گیا، کیونکہ لوگ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ کر لوٹ کر جو کچھ یہ کھانے کا حال کرتے کر کے آدھے پونے گھنٹے میں ہاتھ بات دھوئے، کسٹرڈ وسٹرڈ کھایا، لفافہ دیا، گئے۔ اب یہ کھانا کھلا کر پونے گھنٹے میں فارغ ہوا میزبان، اس نے اعلان کیا کہ 10 بجے 10 شارپ 10 بجے ڈھکن اٹھا دیے جائیں گے۔
اب یہ اس کی نظر ڈھکنوں پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ تو ٹرین کے دروازے پہ پڑی ہوئی ہے کہ کوئی آئے تو صحیح. اچھا اب یہاں بیٹی کا سسرال نہیں آیا, ڈھکن نہیں اڑ سکتا کہ بیٹی کی ماں آئے گی, ڈھکن اٹھ گیا تو بارات اڑ جائے گی, یہ ایک مصیبت الگ. یہ ہزار قسم کے یہاں پنچاتیں ہمارے ہیں جو پڑی ہوئی ہیں. تو اب اگر یہ ڈھکن اٹھاتا بھی ہے 10 بجے, ہمت کرتا بھی ہے, کوئی ایسا متا آ جاتا ہے نا, ہمت کریے تو 10 بجے ڈھکن اٹھا دیا, اب یہ سارے بار 1 بجے کھلاتا ہی رہے گا, کیونکہ یہ آنے والے کو بولے گا نہیں کہ آپ لیٹ آئے تھے, ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے. اب کوئی 12:30 بجے فیملی لے کر آیا, اچھو آئے بھائی ذرا لگائیے گا گرم نہیں, گرم کیجئے, اس کے لیے فرائیاں الگ بنے گی, اس کے وہ جو 10 ڈشیں 15 ڈشیں ہیں اس کے لیے بھی الگ لگانی پڑیں گی, اس کو یہ کہا نہیں جائے گا. اب دیکھیے یہ صرف دعوت کرنے والے ہی کا پرابلم نہیں ہے, عموماً دعوت کرنے والا کم ہی چاہتا ہے. دیکھیں اصل جو باپ ہے نا وہ تو کہتے نا وہ میمنے میں ڈکھی جو داڑیوں, وہ بالکل وہ دکھی دکھ پال رہا ہوتا ہے, وہ خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے, بانٹ بھی رہا ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. یار ہوگا کیا, یہ عجیب و غریب ہماری زندگی. اس حدیث پاک پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ سب کچھ کر رہا ہے, بیٹی کو دیا 10 سال ہو گئے بیٹی کی شادی کو, پھر بھی اس کو تنقید طنز, ابھی تک اس کا قرض اترا بھی نہیں ہے. بیٹی کی شادی کا جو قرض لیا تھا ابھی تک اترا نہیں ہے, لیکن اور قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر ایک اور سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو باپ کا موڈ خراب ہو گیا. یہ کتنا گندا سائیڈ افیکٹ ہے. پہلے دور جہلیت کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایک آر بنتی تھی کہ بیٹی کا یوں, بیٹی کا یوں, بیٹا یوں. ابھی بھی آر کی صورتیں ہیں, لیکن اب شادی کا بھی معاملہ, یعنی یوں سمجھو بیٹا پیدا ہوا تو آمدنی آئی, بیٹی پیدا ہوئی خرچہ گلے پڑ گیا. اب ایسی سوچیں جب ہماری بن گئی ہیں, جبکہ یہ سوچ غلط ہے. اگر بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, اور باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, باپ کے دل کا سکون ہے, باپ کے دل کا چین ہے بیٹی. اتنی مطلب کہ اس کی راحت ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ سب کے سب کیسا الٹا ہو گیا. آدمی اولاد کی تمنا میں شادی کرتا ہے. آدمی جو میں نے پہلے جو آپ کو پچھلے سلسلے میں جو بیان کیا کہ شادی کی نیت کیا ہے, چند نیتوں میں ایک نیت کیا ہے, اولاد کا حصول ثواب کے لیے. تو اولاد کے حصول کی نیت لے کر اس نے شادی کی. اب اولاد پیدا ہوئی تو اب اولاد سر کا درد بن رہی ہے. یہ کتنی عجیب و غریب ہمارے یہاں کیفیت بن گئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دعوتوں کا جو رجحان ہے, تو جلدی آنے والے کے لیے بھی پرابلم ہے, دیر سے والے کے لیے پرابلم ہے. تو جب تک مل جل کر کوئی مضبوط قانون, اچھا قانون بھی غریب امیر سب کے لیے سیم ہو. ایسا نہیں کہ جناب اگر آپ نے قانون توڑا تو 20,000 روپے کا فائن. اب جس نے اپنی شادی پر 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے, اس کو 20,000 روپے کیا چپتا ہے, 20,000 روپیہ واندو نے. یہ گویا کہ سمجھو کہ کمیونٹی نے اپنے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے کوئی قانون بنا دیا, تھانے والوں نے اپنے پیسے لے لیے, لگے رہو. تو یہ جب تک کہ کرپشن کے اور قانون توڑنے کے ان راستوں کو نہیں روکا جائے گا اس وقت تک ہوگا نہیں. اس لیے دیکھیں تعزیر بالمال جو ہے نا, مالی جرمانہ, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں. مالی جرمانے سے امیر آدمی تو بچ جائے گا نا. بعض ممالک میں ٹریفک کے قانون بہت سخت ہیں, لیکن اتنا چالان ہوتا ہے وہاں پر, اتنا چالان ہوتا ہے, اتنا چالان ہوتا ہے, یہ سمجھے کہ کروڑوں روپے چالان کی صورت میں پولیس کو ملتے ہیں. اور یہ جن کے چالان ہوئے نا, اگر ان کی فہرست نکالی جائے نا تو ان میں زیادہ تر بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کو کتنے لاکھ روپے چالان دینا پڑا. یہ میں آپ کو مطلب فیکٹس اور فیگر کے ساتھ بتا سکتا ہوں, لیکن چونکہ ایک تحفظات ہوتے ہیں, نہ ملک کا نام لیتے ہیں, نہ اس طرح کی چیزیں ہم بیان نہیں کرتے. تو اب چونکہ وہاں پیسے مل گئے, پیسہ ہے اس کے پاس, تو اس کے نزدیک قانون کی اہمیت نہیں. جو غریب آدمی ہے اس کو یہ کہ پیسہ جیب سے چلا جائے گا. تو پیسے کے بجائے قانون کو ایسا بنا دیا جائے کہ سامنے والے کو لگے کہ یار یہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر شرن جائے تو دولہا 2 دن کے لیے بند ہو گیا,
गए, अब क्या होगा? 12 घंटे के लिए बंद हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब मिसा के तो दूल्हा कहीं जा रहा है, इसकी अगले दिन शादी है, अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो गया, तो दूल्हे से कोई गलती हो गई, पुलिस से उठा के उसको बंद कर दिया। अब इसके खानदान वाले दुनिया की दौलत देके भी लड़के को छोड़ेंगे, कल इसको सेहरा बांधना है, क्योंकि उसको बाहर निकालना है, अब ना निकले। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कोई चीज बंद करेंगे ना, तो कानून पर अमल होने की सूरत बन सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और रिश्वतों का रास्ता बंद करना पड़ेगा, उल्टे सीधी आमदनी के जरिए, पैसों के जरिए कानून में जगह गुंजाइश करने के रास्ते बंद करने पड़ेंगे, तब जाकर हुजूर ये दावतों का सिलसिला, ये शादी ब्याह का सिलसिला, ये महंगी दावतों के सिलसिले को तो अखलाकी तौर पर रोका जा सकता है। और इसको रोकने के लिए अगर मेरे मदनी चैनल पर बड़े लोग अगर हों, सरमायादार तबका हो, देखिए गरीब आदमी उमूमन हिम्मत करता भी नहीं तो उसकी बात नीचे दब जाती है। अगर कोई चंद अमीर आदमी हिम्मत करें और अपने बच्चों की शादी कर लें, आज के सिलसिले में मैं दावत देता हूं, आपको एक दावत फिक्र देता हूं उम्मत की बेहतरी के लिए। इसमें आपकी बेहतरी ये है कि आपका पैसा भी बचेगा और आप बाकायदा मतलब इसको इस तरह लें। यानी आपको मैं दावत देता हूं कि आप ये नियत करें कि आपकी बेटी या बेटे की शादी में आप जो खाना रखेंगे, ये जो आपने तो इसके 8-10 डिशें कही थी, मेरी मालूम के मुताबिक 20-25 डिशें शादियों में हो चुकी हैं। तो एक नॉर्मल सी डिशें हों, चले एक आध चावल हो गया, एक आध सालन हो गया, एक आध रोटी हो गई, ये इससे भी सादा कर सकते हो, इससे सादा करें तो एक नॉर्मल सा हो गया हो, अल्लाह तौफीक दे तो नीचे सुन्नत के मुताबिक बैठ के नीचे खाने की तरकीब हो गई। यानी एक आम आदमी करेगा ना तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे जी पोजीशन नहीं यार, है इस बेचारे की पोजीशन नहीं है, अच्छा है यार, लेकिन इसका माशरे में इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये चेंजेस नहीं लाएगी। लेकिन एक करोड़पति अरबपति आदमी जिसको लोग जानते हैं, अब वो कहे यार नहीं करूंगा तो लोग बातें करेंगे कि यार इतना पैसा कहां लेकर जाएगा, तो बोले देख पैसा कहां लेकर जाना, मैंने इतने पैसे जो बचे उसकी मस्जिद बनाऊंगा, मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। तुम लोगों को खाना इतने डिशे खिलाने से अच्छा नहीं कि मैं अल्लाह का घर बनाऊं, मस्जिद बनाऊं, मसाजिद बनाऊं और मेरे माँ बाप और सारे खानदान के लिए साले सबाब के लिए कोई सूरत बना लो। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि पैसा बचाने के लिए ये बहस नहीं कर रहा। एक माशरे में अखलाकी खराबी, अखलाकी बुराई और गरीब लोगों को जो मतलब जिसमें पीस रही है गुर्बत, गरीब लोग, गरीब तबका या मिडिल तबका, गरीब तबका